سے شواہد کو آپ نے دیکھا کہ عدالتوں نے کیا کیا. پہلے فرق فرید صاحب نے ان کے اس کے اوپر جو اپنے آبزرویشن دیں، اس کے بعد آنریبل لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے جو آرڈر کیا، وہ سب آپ کے سامنے ہے کہ یہ کیسز بنیادی طور پر کوئی کیسز نہیں تھے، یہ سب فیبریکیٹ کیے گئے تھے، مینوور کیے گئے تھے، اور یہ کوریوگرافٹ قسم کی پروسیڈنگز جو ہیں اور کاروائیاں جو ہیں عمران خان کے اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف شروع کی گئی ہیں، جس کا بنیادی مقصد آپ سب کو معلوم ہے کہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو اپنا جو ان کا ایک نظریاتی ایک پولیٹیکل گول ہے اس کو اچیو کرنے سے روکا جائے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ توشہ خانہ ٹرائل کے اندر جو ٹرائل لاز اور پروسیجرل لاز کی دھجیاں اڑائی گئی، اس کو کسی بھی ڈیفینیشن سے آپ ٹرائل کی پروسیڈنگز نہیں کہہ سکتے. ٹرائل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی شخص کے خلاف جب آپ ایلیگیشنز لگاتے ہیں تو آپ اس کو اپرچونٹی دیتے ہیں پہلے اس کو سمجھنے کی کہ آپ کے خلاف ایلیگیشنز کیا ہیں، جس کو ہم فریمنگ آف چارج کہتے ہیں، اور جب آپ اس کے خلاف یہ اس کو سمجھا دیتے ہیں، اس کا موقف آ جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر آگے آپ ایویڈنس ریکارڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد اسے موقع بھی دیا جاتا ہے. یہاں پہ کیا ہوا کہ ابڈکٹ کیا گیا 9 مئی کو، جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے آپ سب کو معلوم ہے سپریم کورٹ نے اسے اللیگل بھی ڈکلیئر کیا. اس ابڈکشن کے بعد آل آف سڈن ہمیں جو لیگل ٹیم ہے ان کو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جو توشہ خانہ کے کیس کے اندر بھی پروسیڈنگز آ جاؤں گی، اور ہم سب کو سرپرائز دیا گیا. اور اچانک سے وہاں ایک جو پولیس لائن کا وہ گیسٹ ہاؤس تھا، اس کے اندر ایک کمرے کے اندر 2 عدالتیں لگائی گئی سملٹینیسلی. ایک عدالت نے ایک غیر قانونی ریمانڈ دیا عمران خان صاحب کا 8 دن کا، اور دوسری عدالت نے جس میں کہ ضروری تھا کہ وہ جو چارج ہے عمران خان صاحب کے اوپر، جو ایلیگیشن ہے، وہ ان کو پڑھ کے سنایا جاتا، ان کو بتایا جاتا، اس کے بعد ان کا موقف لیا جاتا اور ان کو موقع دیا جاتا کہ ان کی جو لیگل ٹیم ہے ان کو وہ سمجھا سکے. اور لیگل ٹیم اور قانونی جو معاونت ہے اس کے بغیر اس کارروائی کا ہو جانا غیر قانونی تھا، لیکن یہ غیر قانونی عمل کیا گیا. ہم نے دیکھا کہ وہ بنیاد جب غیر قانونی رکھی گئی تو اس کے بعد جتنی بھی پروسیڈنگز تھیں، ہمارا سب سے پہلا جو ایلیگیشن تھا وہ تھا کہ مینٹینیبلٹی کے اوپر ہمارے جو اعتراضات ہیں ان کو سنا جائے. لیکن آپ کے سامنے ہے کہ وہ ایک جج صاحب ہیں موصوف، جو جن کو انعام کے طور پر اب باہر ملک کے ملک بھجوایا گیا ہے پاکستان کی نمائندگی کے لیے. وہ ایک الگ بات ہے، وہاں پاکستانی ان کو پاکستان کا نمائندہ نہیں سمجھتے، لیکن ان کا جو کانڈکٹ ہے اس کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کے کانڈکٹ کی وجہ سے پورا جوڈیشل سسٹم آج لوگوں کی نظر میں لوور ہوا ہے، ڈاؤن ہوا ہے، اور لوگوں کا جو اعتماد ہے اس جوڈیشری کے اوپر، اس نظام انصاف کے اوپر، وہ کام ہوا ہے. ہم سب اس نظام انصاف کا حصہ ہوتے ہوئے، جوڈیشری بھی بار اور بینچ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی جو چیریٹ ہے اس کے 2 ویلز ہیں، ایک جوڈیشری ہے اور ایک بار ہے. ہم سب نے دیکھا کہ لوگوں کا اعتماد اس سے کم ہوا ہے کہ لوگ اب جوڈیشل سسٹم پہ، اس قانون پہ اپنے اعتراضات بہت کھلے مکھلا کرتے ہیں. جب ایک معاشرے کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، جب ایک معاشرے کے اندر اس طرح کا ماحول پیدا ہو جائے کہ عدلیہ کے اوپر بھی لوگوں کو اعتماد نہ رہے، تو وہ معاشرہ جنگل کا معاشرہ بن جاتا ہے. وہاں پہ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ہر طرف غیر لا قانونیت ہو جاتی ہے. تو اس طرف دھکیل دیا گیا صرف ایک شخص کی وجہ سے اور ایک جج کے کانڈکٹ کی وجہ سے. تو اس کے کانڈکٹ کے اوپر ہم سب کو بولنا چاہیے اور اس کے بارے میں سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے بنیادی طور پر غلطیاں کیا کی. سب سے پہلی غلطی یہ کی کہ عمران خان کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ اپنا موقف دے سکے. فریمنگ آف چارج، میں بار بار فرد جرم کی بات کر رہا ہوں کیونکہ فرد جرم وہ پہلا موقع ہوتا ہے کسی بھی ٹرائل کے اندر جب آپ اس کو کسی ایکیوز کو ایک فیئر اپرچونٹی دیتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کو فیئر اپرچونٹی نہیں دی گئی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مینٹینیبلٹی کے کوشچن کے اوپر سمپل سادہ ترین 3 کوشچنز تھے کہ سب سے پہلے کہ عمران خان میاں والی سے ایم این اے ہیں، تو میاں والی کے ایم این اے کے خلاف ڈسٹرکٹ اسلام آباد کے اندر کس قانون کے تحت یہ مقدمہ، یہ ٹرائل جو ہے وہ چلایا جا سکتا ہے. سمپل سی بات ہے کہ ایم اے 95 میاں والی سے عمران خان جو ہے وہ ایم این اے تھے. اس کے بعد سیکنڈ ہمارا مینٹینیبلٹی کے اوپر جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ
اس کمپلینٹ کو فائل کرنے کے لیے 120 دن کے اندر اندر ان کو یہ کمپلینٹ فائل کرنی تھی، جبکہ 2018 اور 19 کی جو سال ہے اور یا بعد کے بھی جو 19 اور 20 اور 20 اور 21 کی جو شکایات ہیں وہ تمام شکایات آپ دیکھیں کہ 120 دنوں کے بعد ہے. تو یہ اٹ سیلف ایک ایسا ہی گراؤنڈ ہے جس کے اوپر یہ کمپلینٹ اور یہ کیس چل ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اگر آپ قانون کے خلاف کچھ کرتے ہیں اور جتنا مرضی بڑا سپر اسٹرکچر بنا لیتے ہیں، اگر بنیاد غیر قانونی ہے تو وہ سپر اسٹرکچر گر جاتا ہے. یہ سیٹل لا ہے اور ہم نے ہر روز آپ بھی اب چونکہ ہماری طرح تقریباً پورے وکیل بن چکے ہیں تو ہم ہر روز اسی گراؤنڈ کے اوپر ہر عدالت سے ریلیف لیتے ہیں. لیکن خان صاحب کے اگینسٹ اس بنیادی نقطے کو ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا. اس کے بعد ہمارا تیسرا جو پوائنٹ تھا جس کی بنیاد کے اوپر ہم کہتے تھے کہ یہ کیس مینٹینیبل نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آتھرائز کرنا تھا کہ آپ یہ کمپلینٹ فائل کریں یا کسی بھی آفیسر کنسرن کو انہوں نے کرنا تھا. لیکن اس کیس کے اندر سیکٹری الیکشن کمیشن نے یہ اختیارات استعمال کیے اور یہ قانون کی منشا اور قانون کے خلاف ہے. قانون کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مراد یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو ممبرز ہیں وہ الیکشن کمیشن ہے اور وہ الیکشن کمیشن کے بیہاف پہ اختیارات استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ سیکٹری جو ہے وہ ایک ملازم ہے. اس کا یہ سٹیٹس نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بیہاف پر فیصلے کرے یا ان کے بیہاف کے اوپر اس طرح کی کمپلینٹس کی ڈائریکشن دے یا آتھرائزیشن دے. تو یہ تین بنیادی نکات تھے جن کی بنیاد پر ہم یہ کہتے تھے کہ یہ کیس توشہ خانہ کا جو ٹرائل ہے یہ عمران خان کے خلاف چل نہیں سکتا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہمایوں دلاور صاحب نے اس کو جس طرح سے ڈسمس کیا، آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو ایکسیپٹ کیا، کورٹ میں اناؤنس کیا کہ یہ آپ کی ریویژن جو ہے وہ الاؤڈ ہے، اور الاؤڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ پرے کر رہے تھے، یعنی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیس چل نہیں سکتا تو اس کا مطلب تو یہ ہونا تھا کہ یہ کیس ڈسمس ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گی یہ کارروائی. لیکن ہم نے دیکھا کہ جب تفصیلی فیصلہ آیا تو اس کے اندر یہ ریمانڈ بیک کیا گیا تھا. تو ریمانڈ بیک کرنے کی جو شرائط تھی وہ 7 دن کے اندر کرنا تھا انہوں نے، لیکن وہ بھی نہ ہو سکا. 3 دن کے اندر ہمارا رائٹ جو ہے وہ کلوز کر کے وہ بنیاد رکھی گئی کہ پہلی دفعہ ہمارا جو رائٹ ہے ہمیں سنے بغیر ہی ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دیا گیا. اس کے بعد جس تیزی اور عجلت کے ساتھ یہ ٹرائل رکھا گیا، یعنی استغاثہ کی طرف سے یہ اپلیکیشن آتی ہے کہ ہم اور وٹنسز جو ہیں وہ لانا چاہتے ہیں ریکارڈ پہ. پہلے 2 وٹنسز تھے، 5 اور وٹنسز جو ریکارڈ کروانے کے لیے انہوں نے استدعا کی، لیکن عدالت نے بڑے مزے کی بات ہے کہ ان کی استدعا مسترد کی اور ان کی واحد استدعا جو مسترد ہوئی وہ یہی تھی. اب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ شاید کوئی اور منطق تھی اس کے پیچھے، کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ بغیر ایویڈنس کو دیکھے پرکھے ویٹ کیے اس کا وزن دیکھ کے اس کے وزن کے بغیر انہوں نے فیصلہ ایک پری ریکارڈڈ فیصلہ دینا تھا، جو کہ ہم سب نے دیکھا کہ دیا گیا. جب ہماری طرف سے اعتراض آیا کہ بنیادی طور پر ہمیں جب آپ کوئی ایلیگیشن ہم پہ لگاتے ہیں تو ہمارا حق ہے کہ ہم جو ریکارڈ ہے سرکاری ریکارڈ اس تک ایکسیس ہو. ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ریکارڈ منگوایا، ہمیں وہ اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ آپ وہ ریکارڈ کنسلٹ کر سکیں یا وہ دیکھ سکیں. لیکن جب ہم اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تو وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ ہماری جو پٹیشن ہے اس کی حد تک وہ جو ہے ڈسمس کی گئی. اس کے خلاف ابھی ہم سپریم کورٹ میں ہم نے فائل کی تھی ہماری پٹیشن، ابھی اس کو نمبر لگا تھا کہ یہاں نیچے جس طرح فیصلہ ہوا. یہ سارا کیس جو ہے بنیادی طور پر اس کا کنڈکٹ جو ہے یہ بتانا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں میں پہلے آپ کو بتایا کہ یہ